الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ لیول 5 ہے، سبق نمبر 10 ہے، پارہ 27 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ نجم مکمل کریں گے، آیت نمبر 1 سے 62 تک، اور اسی طرح سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے 24 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ النجم کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورہ نجم 62 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اس صورت میں بتوں کی شفاعت پر انحصار کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کا بیان ہے، اور اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، اور صالح اعمال کرنے کا حکم ہے، اور اس طرح اس چیز کا بیان ہے کہ ہر انسان اپنا جو بوجھ ہے، ہر انسان اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو صورت ہے، اس کے جو بنیادی جو موضوعات ہیں ان میں سے رسالت کا اس بات بھی ہے، رسالت کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح شرک اور بت پرستی کی تردید کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی ہے۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 526، پارہ نمبر 27، اور اس صفحے بھی جو آیات ہیں وہ 1 سے لے کر 27 تک ہیں، اور اسی طرح اس صفحے کو مختلف اشارات اور اس کے آگے جو مختلف موضوعات ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے صفحہ اور اس کے اشارات کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی تصدیق۔ آیت نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا جب، ہوا وہ گرے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستارے کی۔ بعض نے اس سے کہا کہ سریا ستارہ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ زہرا ایک ستارہ ہے وہ ہے، بعض نے کہا کہ جو ستاروں کی جو جنس ہے وہ مراد ہے، یعنی کہ سارے ستارے مراد ہیں۔ اور اذا ہوا، جب وہ گرے، مراد کیا ہے جب وہ گرے؟ کہ جو شیاطین پر گرتا ہے جب وہ آسمانوں پہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ گرے گا، اور یا مراد یہ ہے کہ ستارے جو جب غروب ہوتے ہیں اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو ہوا جو ہے فعل ماضی ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ یہوی ہے، اس کا جو مضارع ہے وہ یہوی ہے، ہوا یہوی، اور اس کا جو فعل کا نام ہے، کام کا نام ہے، وہ ہووین ہے۔ تو ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، غروب ہونا، اور اس کا مطلب چڑھنا اور طلوع ہونا بھی آتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے کہ جب وہ غروب ہوں، اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ جب وہ غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، جیسے اللہ نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو وحی ہے اس کو جو زمین ہے اس کی زینت بنایا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل نہیں راہ بھولا، نہیں بہکا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ ہی جو ہے وہ غلط راستے پہ چلا، نہ ہی بھٹکا۔ تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہیں کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ راہ بھولے ہیں، وما غوا اور نہ ہی وہ غلط راستے پر چلے ہیں، نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضلالت اور غوایت کی جو ہے وہ نفی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنزیہ بیان کی ہے کہ دونوں قسم کی جو گمراہیاں ہیں، ضلالت اور غوایت، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، وما ینطق، اور وہ نہیں بولتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن الہوا اپنی خواہش سے،
اپنی خواہشات نفسانی سے وہ بات نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر وحی وحی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے۔ ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر وحی وحی ہے، یوحا جو نازل کی جاتی ہے، جو بھیجی جاتی ہے ان کی طرف، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی قرآن اور سنت جو ہے یہ تو وحی ہیں، یہ تو وہی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے جاتے ہیں۔ قرآن بھی وہی کیا جاتا ہے، اور اس طرح جو سنت ہے جو وہی خفی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی لانے والے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تفصیل کہ وہ کون ہیں، ان کی صفات ہیں کچھ۔ علمہ سکھایا اس کو، اس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا اس کو، یعنی نبی علیہ السلام کو۔ اور وہ جبرائیل کون ہیں؟ شدید القویٰ، نہایت مضبوط قوتوں والے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نہایت مضبوط قوتوں والے کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی مضبوط بنایا، اور بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بڑی ہی قوتیں عطا فرمائی، اور اسی طرح حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جو اصل شکل ہے، اصلی جو صورت ہے، اس میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک ابتدائی نبوت میں، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہی آیتیں ہیں جو، اور دوسری دفعہ جو دیکھا وہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ معراج کے موقع پہ تھا۔ وہ معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، معراج کی رات۔ تو فرمایا ذو مرتن، ذو مرتن جو بڑی طاقت والا ہے۔ یہ تاکید ہے، حالانکہ پہلے ذکر کیا شدید القویٰ، نہایت مضبوط قوتوں والا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ پھر دوبارہ فرمایا ذو مرتن جو بڑی ہی طاقت والا ہے، یعنی علمی طاقتیں اور اس طرح عملی طاقتیں ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ فستوا پس استوا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی اپنی اصلی شکل میں، نہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اور استوا یستوی، استوا اور چیپٹر کون سا ہے؟ اختلافہ کا چیپٹر، اور یہ کمزور چیپٹر ہے، اور فعل ماضی ہے استوا۔ فستوا، پھر وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کیا ہوئے؟ برابر ہوئے، بلند ہوئے، اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَهُوَ، اور وہ یعنی جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وَهُوَ، اور وہ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، آسمان کے بلند کنارے پر تھے۔ وَهُوَ، اور وہ بِالْأُفُق، افق کسے کہتے ہیں؟ افق وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور الْأَعْلَى بلند، اور کہتے ہیں کہ مشرقی کنارہ تھا جس سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج طلوع کے وقت جو ہے، جب سورج جو بلند ہوتا ہے تو وہ مراد ہے وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ تو اس مشرقی کنارے پہ تھے وہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے، اور زمین اور آسمان کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ پر ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہو گیا تھا؟ پر ہو گیا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ کتنے؟ 600 پر تھے، اور ایک پر نے زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے اس کو پر کر دیا تھا۔ ثم، پھر دنا، وہ قریب ہوا، فتدلی، پس اتر گیا۔ ثم، پھر دنا، پھر وہ نزدیک ہوا، قریب ہوا۔ دنا یدنو سے دنا فعل ماضی ہے، اور کس چیپٹر پہ ہے؟ کس سٹائل پہ ہے؟ دعا یدو کے سٹائل پہ ہے۔ ثم، پھر دنا، وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام قریب ہوئے، فتدلی، پھر اتر آئے، یعنی پھر جبرائیل علیہ السلام جو زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے۔ فکان، پس وہ ہو گئے، قاب، بقدر قوسین، 2 قوسوں کے، 2 کمانوں کے، او یا ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی قربت ہے نبی علیہ السلام سے، یعنی پھر جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہوئے، فکانا، پھر وہ ہو گئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، قاب کسے کہتے ہیں؟ بقدر، یعنی پیمائش، اتنے، یعنی کہ بقدر، مقدار، قاب کا مطلب بقدر یا مقدار قوسین کی جو مقدار ہے 2 قوسوں کی، جیسے ہم کہتے ہیں کتابوں، ایک کتاب، اور کتابین، 2 کتابیں، جیسے قلم، ایک قلم، اور قلمین، 2 قلم، 2 پین، جیسے قوس، ایک قوس، ایک کمان، اور قوسین، 2،
او یا ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، یا او بعض نے کہا ہے کہ بل کے معنی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے نبی علیہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ فاوحا، پھر ان کے انہوں نے وحی کی، وحی پہنچائی اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ فاوحا، پھر وحی پہنچائی اس نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے، اوحا یوحی ایحا، اور یہ چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم اسلام، اور فعل ماضی ہے اور کمزور چیپٹر ہے۔ الی عبدہ، اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ما جو اوحا، جو انہوں نے وحی کی، جو حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی کی۔ یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی کیا وحی کی تھی، اس کو مبہم رکھا گیا ہے، اور لفظ کیا، سبحان اللہ، کہ کتنے عظیم لفظ استعمال کیے کہ ما اوحا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچائی، یا جو جبریل علیہ السلام نے وحی، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی پہنچائی، تو مبہم ہے تاکہ جو وحی ہے اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ کیا جائے کہ کتنی عظیم الشان وہ وحی ہے۔ ما اوحا، جو بھی اس نے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب، نہیں جھوٹ کا، کذب یکذب، کذب، کذب یکذب، چیپٹر کون سا ہے؟ ضرب یضرب، کہ نہیں جھوٹ کا، الفؤاد، دل نے، کس کے دل نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے، کس چیز کو؟ ما، جو رآ، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے جھوٹ نہیں کہا جو ان کی آنکھ نے دیکھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی، جھوٹ نہیں کہا بلکہ کیا کی، اس نے جو ہے وہ تصدیق کی۔ فَأَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ، کیا استفہامی ہے، حمزہ استفہامی ہے، فا، پس، تمارون، تم جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہو، ہو، اس سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو دیکھیے أَفَتُمَارُونَهُ، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ أَفَتُمَارُونَهُ، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ جی، آپ کے جوابات بالکل ماشاءاللہ صحیح آ رہے ہیں۔ چار اس میں جو ہے وہ الفاظ نے کی، آ ایک ہو گیا، فا پس، تمارون یہ فعل مضارع ہے، مارا یماری سے، تمارون، چیپٹر کون سا یہ؟ حاسب یحاسب، سے کمزور چیپٹر ہے۔ ہو، یہ چوتھا لفظ، تو یہ چار لفظ ہیں اس میں، دیکھیے افتمارون، کیا پس، یا کیا پھر تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور خطاب کس سے ہے؟ کفار مکہ سے، کہ کیا تم ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، جھگڑتے ہو، یعنی ناجائز جو ہے وہ جھگڑا، بحث و مباحثہ کرتے ہو، علی، پر، ما، جو، یرا، وہ دیکھتے ہیں، یعنی اس چیز پہ کہ جو وہ دیکھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تم جو ہے وہ جھگڑتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اور جو وہ اپنے رب کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور جو وہ مشاہدہ کرتے ہیں اس پر ان سے کیا کرتے ہو؟ جھگڑتے ہو، تم انکار کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، رآہ، رآ، دیکھا، ہو، دیکھا اس نے، ہو، اس کو، دیکھیے رآہ میں کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں۔ رآ یہ فعل ماضی ہے، یہ کئی دفعہ پہلے گزر بھی چکا ہے، رآ اس نے دیکھا، اور یرا وہ دیکھتا ہے، یہ دیکھے گا، تو رآ اس نے دیکھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ہو، اس کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو۔ تو نزلتاً اخرى، نزلتاً اخرى، نزلتاً کا معنی ہے مرتاً، اخرى ایک اور دفعہ، یعنی ایک اور دفعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں، اور وہ کب دیکھا؟ معراج کی رات دیکھا، اور کہاں پہ دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہا کے پاس، اور سدرۃ المنتہا
یعنی بیری کا ایک درخت ہے، اور اس کا منتہا کا لفظی مطلب کیا ہے کہ آخری حد کی بیری، سدرۃ المنتہا کا مطلب کہ آخری حد کی بیری، المنتہا مطلب آخری حد، انتہا سے ہے۔ تو یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، جو کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے، اور یہ آخری حد ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جب اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کا بیان ہے۔ اور سدرۃ المنتہا جیسے پہلے بیان کیا کہ بیری کا ایک درخت ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، بعض کہتے ہیں 6ٹھے آسمان پہ، لیکن صحیح ہے کہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکام یہیں سے لیتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکام یہیں سے لیتے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اس درخت کے پاس دیکھا نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو۔ اندہا جنت المأوا، اندہا اس کے پاس ہی، سدرۃ المنتہا کے پاس ہی کیا ہے؟ جنت المأوا، جنت المأوا ہے، یعنی وہ جنت ہے جو رہنے کی، جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جو ہے وہ جنت ہے، اسی کے پاس یعنی ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب ہی ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جنت۔ تو مراد کیا ہے؟ وہی جنت ہے کہ جس میں جو دنیا کے اندر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو گناہوں سے بچتے رہے، جو ایمان لائے، تو آخرت میں ان کو اس جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، کہ جس میں اہل ایمان کا کیا ہوگا؟ دائمی وہاں پہ قیام ہوگا۔ تو ما زاغ البصر وما طغى، آیت نمبر 17، ما زاغ البصر، ما زاغ نہیں جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی، البصر جو بصر ہے، جو نگاہ ہے، وما طغى ما زاغ، نہ ہی تجاوز کیا، نہ ہی تجاوز کیا، البصر نگاہ نے، یعنی نبی علیہ السلام کی نگاہ نے، وما طغى اور نہ ہی وہ متجاوز ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام، یعنی اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہے، آپ علیہ السلام کی جو نگاہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، ما زاغ البصر، ادھر ادھر بالکل نہیں ہوئی، وما طغى اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی نبی علیہ السلام کی جو نگاہیں تھیں وہ دائیں بائیں نہیں ہوئی، اور نہ اس حد سے متجاوز ہوئیں جو آپ علیہ السلام کے لیے کیا کر دی گئی تھی؟ مقرر کر دی گئی تھی۔ تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ثابت قدمی اور فرما برداری کے اعلیٰ ترین مقام پر کیا تھے؟ وہ فائز تھے۔ اور اس میں نبی علیہ السلام کا جو کمال ادب ہے اور استقامت اور تحمل کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو نگاہیں تھیں وہ آگے پیچھے نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ وما طغى، نہ ہی حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد بلا شبہ یقیناً، رآ انہوں نے دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام نے، من آیات ربہ اپنے رب کی بعض آیات، الکبریٰ سب سے بڑی، نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو نشانیاں ہیں، کچھ وہ نشانیاں ان کا نبی علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ ان کا مشاہدہ کیا۔ ہاں، ایک آیت رہ گئی بیچ میں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ جب کہ یغشا ڈھانپ رہا تھا، السدرۃ اس بیری کو، سدرہ کو، ما یغشی جو ڈھانپ رہا تھا، یعنی سدرۃ جو منتہا ہے، سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے، اس کی کیفیت کا بیان ہے کہ جب اس پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، یعنی جو نور چھا رہا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا نور تھا، یا جو فرشتوں کا ہجوم تھا، فرشتوں کا عکس اس سدرۃ المنتہا کا جو درخت، اس سدرۃ المنتہا کا جو درخت اس پر پڑ رہا تھا۔ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سونے کے جو پروانے ہیں وہ اس کے گرد جو ہے منڈلا رہے تھے۔ اور اسی مقام پہ نبی علیہ السلام کو 3 چیزیں عنایت فرمائی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی فرضیت ہوئی، یہ تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، جو 2 آیات ہیں، وہ عطا فرمائی، اور اس طرح ہر اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بارک اللہ فیکم۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی بلا شبہ یقینا نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اور وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے دیکھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جو براق ہے جس پر سواری ہو اس کو دیکھا، اس طرح 7
جو ساتوں آسمان ہیں ان کے جو عجائبات ہیں ان کو دیکھا، اور ان پر انبیاء سے جو ہے ملاقات ہوئی، وہ تو یہ بھی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس طرح سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت اور جہنم کو دیکھا، جہنم کا جو خازن جو ہے مالک اس کو دیکھا، نہر کوثر کو دیکھا، اس طرح بیت المعمور، اسی طرح 4 دریا، اور اسی طرح وہ مستوی اور جو بلند اور ہموار جگہ کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے تو قلموں کے چلنے کی آواز جو ہے وہ سنائی دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا، یہ معراج کی رات، پھر مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر موتی کی لڑیاں ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری ہے، جنت کی مٹی کیا ہے؟ وہ مسک ہے، کستوری ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ لات منات اور عزا صرف نام ہے، حقیقت میں ہر اختیار وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جبکہ یہ جو بت ہیں یہ معبودان باطل اور یہ اختیار سے بالکل کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کے پاس شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، انسان کی ہر چاہت اسے میسر نہیں، اور سارے کا سارا اختیار وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا پس رأیتم دیکھا تم نے، اللات لات کو، والعزی اور عزی کو، یہ لات اور منات ان کے بت تھے، تو کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور بھی کیا ان پہ، کیا کوئی نقصان اور کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ لات و منات، تو لات جو ہے وہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا، اور اسی طرح جو عزا تھا وہ بنو کنانہ کا خاص بت تھا۔ ومنات الثالثۃ الاخری، ومنات اور منات، کیا تم نے منات کو بھی دیکھا؟ الثالثۃ تیسرا، الاخری جو ہے وہ بعد والا، کیا یہ جو بعد والا یعنی ان دو کے بعد کا یہ جو تیسرا یہ جو بت ہے جو منات، کیا اس کو بھی تم نے دیکھا؟ اور کہتے ہیں کہ یہ جو بت تھا منات یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا، اور یہ بنو خزاعہ کا خاص بت تھا، اور یہ ان کے کفار مکہ کے اور ان علاقوں کے جو لوگ تھے جو مشرکین تھے ان کے سب سے زیادہ مشہور بت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ یہ کیا ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل بے اختیار ہیں، کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتی ہو؟ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے؟ الکم الذکر وله الانثی، کیا لکم تمہارے لیے، الذکر مذکر سے ہے، لڑکے ہیں، ولہ اور اس کے لیے، الانثی مؤنث یعنی لڑکیاں ہیں، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ اور اس میں مشرکین مکہ کا وہ جو ہے باطل عقیدہ اس کا رد ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یہ اس کی تردید ہے کہ یہ کیسے تمہاری تقسیم ہے، یہ کیسے تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو؟ تل کا یہ اذن اس وقت قسمت تقسیم ہے، اور دیزا بڑی ہی ناانصافی والی تقسیم ہے، یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ایک تو یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اولاد کا اس بات کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہو، اور پھر اس سے بڑا ظلم کیا کرتے ہو کہ جس چیز کو خود پسند نہیں کرتے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو، لڑکیاں خود پسند نہیں کرتے ہو اور خود لڑکے پسند کرتے ہو، اور لڑکیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو اور لڑکوں کو خود پسند کرتے ہو، تو یہ کیسی جو ہے تقسیم ہے تمہاری؟ قسمت تقسیم، دیزا جو ناانصافی کی تقسیم، بالکل ہی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان نہیں ہیں ہی یہ الا مگر اسماء نام ہی نام ہیں، یہ تو صرف نام ہی نام ہیں، سمیتموہا سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ہیں، ہا ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے باپ دادو نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما نہیں، انزل نازل کی، اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کی، ان ناموں کی، من سلطان کوئی بھی دلیل، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل تو نازل ہی نہیں کی ان کے معبود ہونے کی۔ ان یتبعون الا الظن،
ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، الا مگر الظن ظن کی، گمان کی. یہ تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان، تخمین، قیاس رائی، اندازے، ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور دوسری کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ وما اور جو تہوا خواہش کرتے ہیں، الانفس ان کے دل، جو ان کے جو دل ہیں، جو ان کی دلوں کے اندر جو خواہشیں آتی ہیں وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں. وما تہوی الانفس، جو ان کے دل چاہتے ہیں، جو ان کے دل خواہش کرتے ہیں، ان کے پیچھے یہ چلتے ہیں. تو تہوا فعل مضارع ہے اور اس کا ماضی ہے ہویہ یہوا، ہویہ یہوا، تو اس سے ہے فعل مضارع تہوا. الانفس نفس ان کی جمع ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءہم آ چکی ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کیا الہدا ہدایت. ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کو کہتے ہیں. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو ہے وہ ہدایت آ چکی ہے. ام للانسانی ما تمنا، ام کیا للانسانی انسان کے لیے ہے، ما جو تمنا وہ تمنا کرے. کیا جو ہے انسان جیسے بھی آرزو کرے کیا اسے مل جاتی ہے؟ کیا انسان جو بھی آرزو کرتا ہے کیا اس کو مل جاتی ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں. یعنی یہ مشرکین مکہ جس چیز کی وہ آرزو کرتے ہیں، یا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ معبودان باطل ہے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری کوئی مدد کریں گے، یہ ہمارے کسی کام آئیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو بھی تمنا کرے وہ اس کو مل جائے. یہ انسان جو بھی عقیدہ رکھے اور وہ عقیدہ اس کے یعنی ظن اور تخمین اور اندازے کے اوپر ہو اور وہ درست ہو جائے گا، اور بغیر دلیل کے اس کو اختیار کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، پس للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الآخرۃ آخرت، والاولی اور اولی سے مراد دنیا. یعنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. دنیا کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور آخرت کا جو اختیار ہے وہ بھی کس کے پاس ہے؟ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جی اگلے سے بھی ترجماتے ہیں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی نہیں کام آتی، شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. ہاں الا مگر، من بعد اس کے بعد، ان یہ کہ یأذن اجازت دے، اللہ اللہ تعالیٰ، لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، وہ یرضی اور اسے پسند کرتا ہے. یعنی فرشتوں کی شفاعت اسے ہی فائدہ دے گی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، شفاعت کرنے والے کو جس کو اجازت دیں گے، وہ یرضی اور خوش اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے کہ اس کی شفاعت کی جائے. اس کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی شفاعت کر سکے گا. تو سفارش صرف فائدہ مند جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے، یعنی کہ وہی سفارش جو فائدہ مند ہوگی کہ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آیت 27، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پہ، لیسمون وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ فرشتوں کا، تسمیۃ الانثی عورتوں کے نام، عورتوں کے ناموں کی طرح. تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا، کسی چیز کا نام رکھنا، اور الانثی مؤنث مراد عورتیں ہیں. یعنی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ مشرکین مکہ، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ فرشتوں کو ایک تو جو ہے وہ عورتیں قرار دیتے ہیں، اور پھر کیا جی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اللہ نے ان کا رد کیا اور کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں سے ان کو موسوم کرتے ہیں. وما لہم بہ من علم، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بہ اس چیز کا، من علم کوئی بھی علم، ان کے پاس اس چیز کا کوئی صحیح علم نہیں ہے کہ جو اپنے دعوے کی صداقت کے طور پر وہ پیش کر سکیں. ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، اتباع کرتے، پیچھے چلتے، الا مگر الظن ظن کے. ظن سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. ما معنی الظن؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے. جی سسٹر روبینہ آپ کا جواب بھی صحیح ہے. گمان، بارک اللہ فیکم. ون کہتے ہیں گمان کوئی نہیں، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی کوئی دلیل ہے ان کے پاس.
اپنے شرک کی، بلکہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، وما تہوی الانفس، اور جو ان کے دل چاہتے ہیں ان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک جو ظن ہے، جو گمان ہے، لا یغنی، کچھ کام نہیں دیتا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، ذرا سا بھی جو ہے یہ حق کے مقابلے میں جو گمان ہے کچھ بھی کام دینے والا نہیں ہے۔ صرف دنیا کی چاہت رکھنے والوں سے اعراض کا حکم۔ آیت نمبر 29 میں کیا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کی چاہت رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض کیجئے۔ اور آیت 30 جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ اور ہدایت یافتہ سے پوری طرح کیا ہے، باخبر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، پس اعرض فعل امر ہے، اعرض یعرض اعراض، چپرا اسلم یسلمو، پس اعراض کیجئے، کس سے؟ عن، اس سے، من، جو، تولا، جس نے منہ موڑ لیا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، یعنی قرآن سے، کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہماری نصیحت سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جو ہے وہ آپ اس سے کیا کر لیجئے، اعراض کر لیجئے، آپ اس سے منہ پھیر لیجئے۔ ولم یرید، اور نہیں اس نے ارادہ کیا، الا مگر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کا اس کا ارادہ ہے، صرف دنیا کی زندگی کی اس کو چاہت ہے، آخرت کی کوئی اس کو چاہت نہیں ہے، آخرت کا اس کو کوئی شوق نہیں ہے، آخرت کی اس کی کوئی فکر اور تیاری نہیں ہے۔ فرمایا ذالک، یہ مبلغہم، یہ ان کا جو ہے وہ مبلغ کسے کہتے ہیں؟ پہنچنے، یعنی کسی چیز کے پہنچنے کی جگہ، کس چیز کی انتہا۔ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کے علم کی کیا ہے؟ انتہا ہے، یعنی دنیا تک ہی یہ سوچتے ہیں، دنیا سے آگے ان کی سوچ ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت بھی ہے، یہ مقصد سے زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک لامتناہی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تو ان کی جی مبلغ لفظ جو ہے وہ تبلیغ سے ملتا ہے، بالکل بلوغ سے بھی ملتا ہے، بالغ ہونے سے ملتا ہے۔ یہ سارے جو لفظ ہیں، تبلیغ اور مبلغ اور بلوغ اور بالغ، یہ بلغہ یبلغ سے ہیں۔ بلغہ کا مطلب ہے وہ پہنچا، بلغہ یبلغ، تو یہ ان کی جو ہے وہ علم کی انتہا ہے، صرف دنیا، اور اس سے آگے ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل، اسے کہ جو گمراہ ہو چکا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو ہٹ چکا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو گمراہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وہو اعلم، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بمن اہتدی، اس کو کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے، اور کون ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اچھی طرح معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات، جو آسمانوں میں، وما فی الارض، جو زمین میں ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیجزی الذین، لیجزی، تاکہ وہ جزا دے، تاکہ وہ بدلہ دے، جزا یجزی سے فعل مضارع ہے، اور اس کا سٹائل کون سا ہے؟ ہدا یہدی، جزا یجزی، ہدا یہدی، لیجزی، تاکہ وہ جزا دے، یعنی اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برائی کی، اساء یسیء، چپٹر کون سے؟ اسلم یسلم سے فعل ماضی ہے، اور یہ کمزور چپٹر ہے۔ اساء یسیء اساءۃ، فعل کا نام ہے، مصدر، بما عملوا، اس کے بدلے میں کہ جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے کیا، جو کام انہوں نے دنیا کے اندر برے کام کیے، تاکہ ان کو ان کا بدلہ دیا جائے، ویجزی، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے احسان کیے، جنہوں نے اچھائی کی، بالحسنی، بلائی کے ساتھ، ان کو اچھا بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی کے لیے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے برائی کی، جن دنیا کے اندر برے اعمال کیے، ان کا جو ان کو بدلہ دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے
جو ہے وہ بلائی، جنہوں نے بلائی کی، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، بالحسنہ ان کو اچھا بدلہ دے اچھائی کے ساتھ، اور حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کا جو اچھا بدلہ دیں گے؟ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، اجتناب یجتنب، اجتناب، چیپٹر کون سا ہے؟ اختلاف یختلف سے، فی المضارع، جو اجتناب کرتے ہیں، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، زنا سے، لواطت سے، جو یعنی کہ اپنی قباحت کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے برے اعمال، فواحش، فاحشہ کی جمع ہے، ان سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ۔ لمم سے علماء نے، مفسرین لے کے مراد صغیرہ گناہ ہیں، یعنی صغیرہ گناہ، اور ان پر وہ اصرار بھی نہیں کرتے۔ اور صغیرہ گناہ سے علماء نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ مثلا گناہ کا سوچنا لیکن اس پہ عمل نہ کرنا، یا بڑے گناہ کو شروع کرنے کا ارتکاب کرنا، اس کی ابتدا کرنے لیکن اس کو مکمل نہ کرنا، چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یا کوئی گناہ ایک دفعہ کیا لیکن اس کے بعد کبھی نہ اس کو کرنا، تو یہ سارے صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح صغیرہ گناہوں پہ جو اصرار ہے، جو ہمیشگی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ان کو یعنی بے دڑک ہو کے کرنا، تو یہ جو چھوٹے گناہ یہ بھی کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں، یہ صغیرہ گناہوں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، واسع المغفرت، بڑا وسیع مغفرت کرنے والا ہے، یعنی جو بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچے گا تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ، چھوٹے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ هو اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ جب، انشأ اس نے پیدا کیے، کم تمہیں، انشأ ینشئ، انشاء پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلمو، فعل ماضی ہے، من الارض، زمین سے، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مراد کیا ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم تھے، اجنتن، بچے تھے، جنین کی جمع اجنہ ہے، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے جو حالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر گزرنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچے کی حالت میں تھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو تمہارا علم تھا، اللہ تعالیٰ پوری طرح تمہیں جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، فَلَا تُزَكُّوا، پس مت جو ہے تزکیہ کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کا، اپنے جانوں کا، اپنے آپ کا، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہ دو، یعنی اپنی خود تعریفیں کرنے شروع ہو جانا، اپنے آپ کو بہت بڑا قرار دے دینا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنا جو ہے وہ تزکیہ مت کرو، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ ہرگز نہ کرو۔ زکا یزکی، تزکیہ، چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم، تعلیم سے، یہ فعل نہیں ہے اور علم یعلم کے پیٹرن پہ ہے یہ۔ هو اعلم بمن اتقى، ہوا وہ نہیں اللہ تعالیٰ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اتقى اسے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے۔ کون جو ہے پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، کیا تمہارا انجام جو اسلام پہ ہوگا یا نہیں، کیا تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے یا نہیں۔ اس لیے اپنے کسی بھی عمل پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی جو ہے وہ پاکیزگی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑا عمل کر کے پھر جانے والوں کو تنبیہ، تھوڑا سا عمل کیا، نیکی کا کام کیا، پھر رک گئے، تھوڑا سا مال دیا اور اس کے بعد جو ہاتھ کو روک لیا، پھر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اسی طرح کسی اور کی نیکیاں کسی اور کو مل جائیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے اس کی کوشش کا، جو اس نے کوشش کی اسی کوشش کا اس کو صلہ ملنے والا ہے۔ افرأیت الذی تولی، آیت نمبر 33 ہے۔ افرأیت، کیا، پس، رأیت، دیکھا آپ نے، الذی، اس کو، تولی، کہ جس نے منہ موڑ لیا، جس نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے۔ کہ آپ نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ تولی فعل ماضی ہے، تولی، یہ تولی
تولی اس کا فعل کا نام ہے، اور یہ کمزور چیپٹر ہے۔ وَأَعْطَى، اور اس نے عطا کیا، دیا، قلیلاً قلیل، تھوڑا، اور اس نے تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، اور روک دیا یا رک گیا، تھوڑا سا دے کر ہاتھ کو کیا کیا اس نے، روک دیا، یا تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو مراد کیا ہے کہ خرچ کرنے سے بخل کیا اس نے، دنیا کی محبت کی وجہ سے روک دیا اس نے، عطا کیا، دیا اور پھر روک دیا۔ آئندہ علم الغیبی فہو یرا، کیا آئندہ اس کے پاس ہے علم الغیبی، غیب کا علم، فہو، پس وہ یرا، وہ دیکھتا ہے، یا وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کے پاس علم الغیب ہے؟ یعنی کیا ایسے شخص کے پاس جو ہے وہ علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یا مشاہدہ کر رہا ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، فی سبیل اللہ اگر خرچ کرے گا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ کیا اس نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس علم غیب آ گیا ہے کہ اس لیے وہ رک جاتا ہے؟ تو جواب کیا ہے، نہیں، ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ اور اس طرح خیرات اور نیکی اور اچھے کام کرنے سے اس لیے وہ رک گیا، ایک تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اور بخل کی وجہ سے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا لم ینبأ، اس کو نہیں خبر دی گئی، بیما، اس چیز کی کہ جو فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، جو باتیں تھیں، کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں دی، کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی؟ لم ینبأ، نبأ ینبئ چیپٹر کون سے ہے؟ علم یعلم سے، تنبیہ اسی سے ہے۔ تو وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، ان میں جو خبریں تھیں، جو باتیں تھیں، کیا ان کی اس کو خبر نہیں ہوئی، خبر نہیں دی گئی؟ کون سے ابراہیم؟ الذی، وہ کہ جنہوں نے وفا، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے عہد کو پورا کر دیا، وفا، جنہوں نے پورا کر دیا، کس چیز کو؟ یعنی حق اطاعت کو پورا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور امانت کو پہنچا دیا، عہد کو پورا کر دیا۔ وفا فی الماضی ہے، چیپٹر کون سے؟ علم یعلم سے، وفا یوفی، اور وفا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ یہ کہ نہیں، تزر بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی، اخرى کسی وزرا بوجھ، اخرى کسی دوسری کا، یعنی کسی دوسری جان کا، یعنی ان صحیفوں کی باتیں یہاں پہ کچھ نقل ہو رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ پہلی بات اس میں کیا ہے کہ کوئی جو ہے شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَنْ، اور یہ کہ لیس نہیں ہے للانسان، انسان کے لیے، الا مگر، ما جو سعا، اس نے سعی کی، اس نے کوشش کی۔ انسان کو اس کے نیک اعمال کا جو اجر ملتا ہے، انہی نیک اعمال کا اجر ملے گا جو اس نے خود کیے، جو کیا کہ اس نے خود کیے۔ مراد کیا ہے کہ دوسرے کے جو نیک اعمال ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ عمل کوئی اور کرے گا اور ثواب اس کو پہنچ جائے۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور میت کے لیے صدقہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، میت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اس طرح گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہوگی، اس طرح باپ کے عمل سے اولادوں کے جو درجے وہ بلند ہوں گے، میت کی طرف سے صدقہ، اس طرح میت کی طرف سے جو اگر حج کیا جائے، میت کی طرف سے اگر روزے رکھے جائیں، میت کی طرف سے اگر عمرہ کیے جائے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ میت کو پہنچتا ہے۔ لیکن آیت میں کیا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے کہ جو اس کی وہ صحیح اور محنت کرتا ہے، اور یہ تو دوسروں کی محنت ہے، دعا کسی اور نے کی اور فائدہ میت کو ہوا، کسی اور کو ہوا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب مفسرین علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب اسی شخص کے لیے نافع ہوگا کہ جو ایمان لے آئے، جو کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ کافر کو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نفع نہیں دے گی، کافر کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اگر کوئی کافر کے لیے دعا کرے گا تو اس کو نفع نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان اس کا عمل ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ آیت عام ہے، لیکن حدیث کے اندر جو چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ دعا جو ہے یا صدقہ و خیرات، اس کا فائدہ پہنچتا ہے میت کو۔ تو یہ حدیث سے منصوص ہیں یہ۔
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی جو سعی ہے، جو اس کی کوشش ہے انسان کی، سوف ان قریب یورا، وہ دیکھی جائے گی، سوف یورا، وہ ان قریب جو ہے وہ دیکھی جائے گی، یا یورا کا مطلب ہے اس کو دکھائی جائے گی، اس کی کوشش اور اس کی جو سعی ہے جو دنیا کے اندر وہ کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر کیسے عمال کر کے آیا ہے، تو قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا۔ اچھے اگر عمل ہوں گے تو جنت، اور اگر برے عمل ہوئے تو جہنم کی صورت میں اس کو جو ہے وہ جزا ملے گی۔ ثم پھر یجزاہ، وہ جزا دیا جائے گا، وہ بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا بدلہ اور کیسی جزا؟ الجزاء الاوفى، پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ الجزاء الاوفى، الجزاء بدلہ، الاوفى پورا پورا۔ وان، اور یہ کہ بے شک، الی ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف ہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف ہی، المنتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف ہی المنتہا ہے۔ المنتہا سے مراد کیا ہے؟ پہنچنا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف ہی کیا ہے؟ المنتہا ہے، پہنچنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہوا، اسی نے، اضحکا، ہنسایا، وہ ابکا، اور رلایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ بے شک اسی نے، اماتا، موت دی، وَأَحْيَا، اور اسی نے زندگی دی، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو موت و حیات کا مالک ہے، جو کیا ہے؟ موت و حیات کا مالک ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی ہے کہ وہی ہے کہ خلق، اس نے پیدا کی، الزوجین، دو قسموں کو، الذکر، مذکر یعنی نر، والانثی، اور مؤنث یعنی مادہ، یعنی نر و مادہ کا جوڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ اور کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ کیسے؟ من نطفۃ، ایک قطرے سے، اذا جب تمنا، وہ ٹپکایا جاتا ہے، من نطفۃ، ایک قطرے سے، اذا جب تمنا، وہ جو نطفہ ہے، جو قطرہ ہے، وہ جو ہے وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ علیہ، اسی کے ذمے ہے، اسی پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ، النشأۃ، پیدا کرنا، النشأۃ جو ہے وہ پیدا کرنا، الاخری، دوسری دفعہ دوبارہ پیدا کرنا موت کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہی ہے، ہوا، وہ، اغنا، کہ جس نے غنی کیا، جس نے کیا کیا؟ غنی کیا، وہ اکنا، اور جس نے سرمایہ دار بنا دیا، جس نے خزانہ بخشا، جس نے سرمایہ دار بنا دیا۔ تو یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ فعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ وحدہ لا شریک ہے ان میں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک یقیناً وہ ہوا، وہی ہے، رب شعرا، ستارے کا رب، یعنی اہل جاہلیت جو ہے، بعض اہل جاہلیت جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ستارہ تھا شعرا، اس کی کیا کرتے تھے؟ وہ عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ، اور یقیناً بے شک وہی ہے، اہلکا، اس نے ہلاک کر دیا، عادن الاولی، عاد اولا کو، اس نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا۔ اس کو عاد اولا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سمود سے پہلے ہوئی تھی، یہ قوم سمود سے پہلے تھی۔ یہ عاد اولا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلی قوم تھی کہ جس کو ہلاک کیا گیا، نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلی قوم تھی جس کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو بھی اس نے ہلاک کیا، فما ابقا، فا پس ما نہیں، ابقا چھوڑا، باقی چھوڑا، یعنی پھر کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب کا فعل ماضی ہے، اور یہ پچھلے آیات کے اندر جتنے بھی جو افعال گزرے ہیں، دیکھیے، اماتا، اضحکا، ابکا، یہ سارے جو چیپٹر اسلمہ سے ہیں، اضحکا یضحکو، اضحاک، اور ابکا یبکی، ابکا، اماتا یمیتو، اماتا، احیا، یہ بھی فعل ماضی ہے چیپٹر اسلم سے، احیا یحیی، احیا، اور اغنا یغنی، اغنا، اقنا یقنی، اقنا، سارے فعل ماضی ہیں اور چیپٹر اسلم یسلموں سے ہیں، اور کمزور فعل ہیں۔ کون سے ہیں؟ کمزور فعل ہیں۔ اس طرح اہلکا، یہ بھی اسلم یسلموں کے سٹائل پہ ہے، فعل ماضی ہے، اور اب کا
یہ بھی اسی سے، اب کا یب کی ابقا، کسی کو باقی رکھنا، اور باقیہ ہوتا ہے خود باقی رہنا، اور اب کا یب کی ابقا کسی اور کو باقی رکھنا۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی، من قبل اس سے پہلے، ان سب سے پہلے قوم نوح کو بھی جو ہے اس نے ہلاک کی اللہ تعالیٰ نے۔ انہم، بے شک وہ، کانوا وہ تھے، ہم وہی، اظلم سب سے زیادہ ظالم، یہ قوم نوح جو تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ظالم تھے، زیادہ ظالم تھے، وہ اطغا، اور زیادہ حد سے بڑے ہوئے تھے، یہ زیادہ حد سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ واحد ایک قوم تھی کہ جن کے پاس جو ہے نوح علیہ السلام، انہوں نے اتنی زیادہ دیر جو ہے وہ تبلیغ کی کہ 950 سال ان کے پاس جو ہے تبلیغ کی، یہ لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند کے۔ اور فرمایا والمؤتفقۃ، والمؤتفقۃ، اور الٹ جانے والی بستی، اور الٹ جانے والی بستی، احوا، اس نے اس کو زمین پر دے مارا، اللہ تعالیٰ نے الٹ جانے والی بستی کو پھر جو ہے وہ زمین پر دے مارا۔ اور یہ الٹ جانے والی بستی، یہ الٹ جانے والی بستیاں، یہ کون سی بستیاں ہیں کہ جن کو اوپر اٹھایا گیا اور پھر ان کو الٹا جو ہے زمین پر دے مارا گیا؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ جی بارک اللہ فیکم، آپ کے جوابات ماشاءاللہ صحیح آ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، فرمایا فغشاها، فا پس غشا ڈھانپ لیا، ہا اس کو، اس بستی کو، ما جو غشا جو اس نے ڈھانپ لیا، یعنی جو تباہی اس کے بعد آئی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، تو یہ اس چیز کی طرف ہے، اشارہ ہے کہ پس ڈھانپ دیا اسے، یعنی اس تباہی نے اور بربادی نے، ما غشا جس سے ڈھانپا، جس چیز سے اس کو ڈھانپ دیا اللہ تعالیٰ نے، ما غشا جس سے ڈھانپا، تو مراد کیا ہے کہ اس کے بعد جو ان پر پتھروں کی جو کیا ہے وہ بارش ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، فا پس بِأَيِّ کون سی، آلائی جو ہے وہ نعمتیں، ربی کا اپنے رب کی، تتمارا شک کرے گا، تو تمارا یتمارا، تمارا یتمارا سے یہ فعل مضارع ہے، تتمارا، یعنی اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑے گا یا شک کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کتنی عام ہیں، اور پھر بھی ان کا انکار کرے گا، تو کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تو شک اور جھگڑا کرے گا۔ ہذا نذیر من النذر الاولی، ہذا یہ نذیر نذیر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرانے والے ہیں، من النذر الاولی پہلے ڈرانے والوں میں سے، پہلے ڈرانے والوں میں سے یہ بھی جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ازفت الازفہ، ازفت قریب آ گئی ہے، قریب آ لگی ہے، الازفت وہ قریب آنے والی، مراد ہے قیامت، آنے والی گھڑی، مراد کیا ہے، قیامت کی جو گھڑی ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے، اس لیے اس کی تیاری کر لو، اور اس سے جو ہے وہ غفلت کبھی نہ برتو، بلکہ اس کی تیاری کرو کہ وہ قیامت وہ قریب آ لگی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیسا نہیں ہے لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور مراد کیا ہے کہ اس دن کافروں پہ جو عذاب آئے گا اس عذاب کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، قیامت کا علم اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، آیت نمبر 59، کیا یہ لوگ اس حدیث یعنی اس بات سے یعنی قرآن سے یہ تعجب کرتے ہیں؟ کیا فا پس من ھذا الحدیث، اس حدیث سے، اس بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، اے کفار مکہ کیا تم جو ہے اس قرآن سے تعجب کرتے ہو، اس کا استہزاء کرتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو، حالانکہ اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، نہ استہزاء و تکذیب والی کوئی بات ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور اس جیسا کلام تو تم لا بھی نہیں سکے، اور تمہیں جو ہے وہ چیلنج دیا گیا، کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وَتَضْحَكُونَ
اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو، یعنی تم اس کا استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو اور ہنستے ہو اس قرآن پہ، ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو اپنے انجام سے، قیامت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کیا تم روتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم غافل ہو، وَأَنْتُمْ اور تم سامدون، سمد یسمدو سے اس میں فاعل کا صیغہ سامدون، تم بالکل جو ہے وہ غافل ہو اور کھیت کود میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، وَاعْبُدُوا اور اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النجم ختم ہوئی، اس کے بعد ہم سورۃ القمر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القمر کا تعارف، سورۃ القمر اس کی جو آیات ہیں وہ 55 آیات ہیں، 55 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ موضوعات کون کون سے ہیں؟ اس صورت مبارکہ میں کفار کی جو اتحادی قوت کی شکست کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ کو پچھلے اقوام کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کو کیا جی ایمان لانے کی دعوت دی گئی، ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت قریب سے، دیکھیے کہ قیامت قریب آ گئی، بلکہ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا کہ بہت زیادہ قریب آ گئی، قیامت قریب آ لگی ہے۔ وانشق القمر اور چاند کیا ہے وہ پھٹ گیا ہے، انشقاق القمر، اور اقتربہ دیکھیے، اقتربت اور انشق یہ دونوں فعل ماضی ہیں، اور اقتربہ اور انشق کا یہ ان کے دونوں کا جو سٹائل ہے، جو چیپٹر ہے وہ کون سا ہے؟ اختلافہ والا، اس سے فعل ماضی ہے۔ تو چاند کا جو پھٹنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ عظیم معجزہ تھا، اور اہل مکہ کا مطالبہ تھا، اہل مکہ کے مطالبے پہ ان کو یہ جو ہے وہ چاند کا پھٹنا جو ہے وہ دکھایا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے جو ہے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، چاند کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا جو ہے دوسری طرف ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح معجزات میں تھا، وہ معجزات میں سے تھا، اور اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ متواتر احادیث ہیں، صحیح سند کے ساتھ متواتر احادیث ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ کفار مکہ اگر یہ کوئی بھی نشانی اگر دیکھ لیتے ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ چلتا ہوا جادو ہے، یہ جو ہے وہ پہلے سے آتا ہوا جادو ہے، پہلے سے چلاتا ہوا یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا، اور ان اگر یراؤ وہ دیکھ لیں یا وہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ کفار مکہ، آیتن کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی آیت، کوئی نشانی اگر دیکھ لیتے ہیں تو یعرضوا وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں کہ سحر جادو ہے، مستمر پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سحر مستمر ہے، پہلے سے چلا آتا ہوا یہ کیا ہے؟ جادو ہے، یعنی ایمان نہیں لاتے بلکہ اسے کیا قرار دے دیتے ہیں؟ جادو قرار دیتے ہیں۔ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں، کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے تکذیب کی، یعنی کفار مکہ نے تکذیب کی، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی۔ احوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی، احوا ہوا کی جمع ہے، احواہم اپنی خواہشات کی، یعنی اپنی خواہشات کی یہ پیروی کرتے ہیں اور یہ تکذیب پہ لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ کہ ہر کام جو ہے وہ انجام کو پہنچنے والا ہے، ہر کام کیا ہے؟ انجام کو پہنچنے والا ہے، ہر کام جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، یعنی جس طرح ہر چلنے والا کوئی انسان اگر کہیں چل رہا ہو تو آخر کار کہیں نہ کہیں جا کر وہ ٹھہرتا ہے، اسی طرح ہر کام جو ہے خواہ اچھا ہو یا خواہ برا ہو، کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اے کفار مکہ، تم یہ نہ سمجھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں گے اور تم ان کی تکذیب کرتے رہو گے، تم ان کے ساتھ جو استہزاء کرتے رہو گے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہیں ہو سکے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ کل امر مستقر کہ ہر کام جو ہے وہ انجام کو پہنچنے والا ہے۔ جی اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 529 ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات کی تعداد ہے وہ 4 سے لے کر 27 تک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور مختلف اس کے پھر موضوعات میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم آ چکی ہیں ان کے پاس، من الانباء کئی خبریں، یعنی ان کفار مکہ کے پاس تو کئی خبریں آ چکی ہیں پچھلی قوموں کی، کہ ما فیہ کہ جن میں، ما کہ جو چیز ہے، فیہ اس میں، کہ مزدجر باز آنے کا سامان، ان کے لیے تنبیہات ہیں، یعنی ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی ایسی خبریں آ چکی ہیں، جو پچھلی قومیں جو گزر چکی جنہیں تکذیب کی، کہ جن میں ان کے لیے کیا ہے، بڑا کافی سامان ہے، ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، نصیحت ہے ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنی کفر والی روش پہ یہ کیا ہیں جی، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حکمت بالغۃ، کہ کامل عقل کی بات ہے، حکمت بالغہ، یعنی یہ جو قرآن ہے، قرآن جس کے اندر سابقہ جو اقوام ہیں، گزشتہ اقوام، ان کے بارے میں جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کیا، تاکہ لوگ جو ہے ان کے رویے کو اختیار کرنے سے باز آئیں، تاکہ لوگ کفر اور شرک سے اجتناب کریں اور ان سے جو ہے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامل عقل کی بات ہے، حکمت بالغۃ، بڑی حکمت والی باتیں ہیں اس قرآن کے اندر۔ فما تغنی النذر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تغنی النذر، پھر جو نذر ہیں، جو ڈرانے والی چیزیں ہیں، پھر انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا ان کفار مکہ کو۔ ان ڈرانے والی چیزوں نے، یہ جو ڈرانے والی چیزیں ہیں کہ جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا، تو ان چیزوں نے بھی ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ یہ اپنے کفر اور تکذیب پر اصرار کرتے رہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ جو ہے ان سے اعراض کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کر لیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یوم، جس دن، یدعو بلائے گا، پکارے گا، بلائے گا، الداعی بلانے والا، کس چیز کی طرف، الی شیء ایسی چیز کی طرف، نکر انتہائی ناگوار، دہشت ناک، خوفناک چیز کی طرف ان کو کیا ہے، بلائے گا۔ اور مراد کیا ہے کہ جو اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے تو یہ وہ مراد ہے کہ انتہائی جو ہے ناگوار چیز کی طرف جو ہے بلانے والا، یعنی فرشتہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کو بلائیں گے، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف جو ہے ان کو بلائیں گے۔ خش عن ابصارہم، اب جب یہ قبروں سے جب یہ نکلیں گے تو ان کے قبروں سے نکلنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ خش عن ابصارہم، ان کی جو ابصار، ان کی جو نظریں، خش عن جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نظریں کیا ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، قبروں سے وہ نکلیں گے، قبروں سے وہ کیسے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، کأنہم جیسے کہ وہ، یعنی یہ کفار، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، یہ جب قبروں سے نکلیں گے، جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو کیسے یہ نکلیں گے، کأنہم گویا کہ وہ جراد، ان جراد کسے کہتے ہیں، ٹڈی دل کو، منتشر پھیلی ہوئی، ایسے نکلیں گے، ایسے منتشر ہو جائیں گے، یعنی موقف حساب کی طرف جب ان کو بلایا جائے گا، موقف حساب، قیامت کا جو میدان محشر ہے اس کی طرف جب ان کو بلایا جائے گا تو کیسے نکلیں گے، جیسی وہ پھیلی ہوئی کیا ہوں گی، ٹڈیاں ہوں گی، نہیں ایسے وہ تیزی سے جو ہے وہ نہایت سرعت کے ساتھ تیزی سے وہ جائیں گے کہ جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہطعین الی الداعی، مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی گردن اٹھا کر وہ دوڑ رہے ہوں گے، مہطعین مہطعن کی جمع ہے، الی الداعی داعی کی طرف، داعی بلانے والا،
پکارنے والا، یعنی پکارنے والا جو ہے، جو فرشتہ ہوگا اس کی طرف یہ وہ گردن اٹھائے جو ایسے وہ دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ہذا یہ یوم، یوم ہے، دن ہے، عسیر، بڑا مشکل. کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے. کفار اس دن کیا کہیں گے؟ یہ بڑا ہی مشکل دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تو دیکھیے قوم نوح نے جٹلایا، قوم نوح کی تکذیب کا بیان ہے. نوح علیہ السلام کی دعا، قوم پر پانی کا عذاب اس کا آنا، جسے نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے سے نجات ان کو ملی، اس چیز کا بیان ہے ان آیات کے اندر. عبرت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. بارک اللہ فیکم. تو آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت تکذیب کی، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے جو ہے وہ تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی. فکذبوا، پس انہوں نے تکذیب کی، عبدنا، ہمارے بندے کی. انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا. وقالوا، انہوں نے کہا مجنون، انہوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون تک کہا، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ. اور وازدجر، اور وہ جھڑک دیے گئے. وازدجر یعنی انہوں نے، یعنی قوم نوح نے صرف تکذیب ہی نہیں کی، بلکہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، ان کو دھمکی دی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین، تجھے سنگسار کر دیا جائے گا. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی. وازدجر، اور انہیں جھڑک دیا گیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اب نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. پس دعا، دعا کی، پکارا اس نے، یعنی نوح علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو. کیا کہا؟ انی، کہ بے شک میں مغلوب ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں بے آسرا ہو چکا ہوں، جو ہے میں بے بس ہو چکا ہوں. فانتصر، پس اے اللہ تو بدلہ لے. فانتصر، پس تو میری مدد کر. نصرت سے ہے، اور انتصر کا مطلب حمایت کرنا بھی ہوتا ہے، اور انتصر کا مطلب بدلہ لینا بھی ہوتا ہے. پس اے اللہ تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. ففتحنا، پس فتحنا، ہم نے کھول دیا، ابواب السماء، آسمان کے دروازے. ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. کس چیز کے ساتھ؟ بماء، پانی کے ساتھ. وہ پانی کیسا تھا؟ منہمر، زور سے برسنے والا، یعنی موسلا دھار بارشیں، زور سے برسنے والا. کثیر مقدار کے اندر ہم نے پانی ان پر چھوڑ دیا. اور کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے مسلسل خوب جو ہے زور سے ان پر پانی جو ہے وہ برستا رہا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، وَفَجَّرْنَا، اور ہم نے پھاڑ دیا، الارض، زمین کو، عیوناً، چشموں کے ساتھ، ان چشموں کی صورت میں ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس التقا، مل گیا، الماء، پانی. التقا یلتقی، التقا. چیپٹر کون سا ہے؟ اختلف سے کمزور ہے. فالتقا فعل ماضی، التقا فعل ماضی. فالتقا، پس مل گیا. دیکھیے التقا اسی سے لفظ ملاقات بھی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ ملاقات اسی سے ہے، ملنا. فالتقا، پس مل گیا، الماء، پانی، علی امر، ایک ایسے جو ہے کام کے لیے، قد، یقیناً، یعنی بے شک، قدرہ، جو مقدر ہو چکا تھا، جو طے ہو چکا تھا. مراد کیا ہے؟ کہ زمین اور آسمان کا پانی جو ہے وہ مل گیا، آسمان سے پانی برسا، منہمر، زور سے، اور انتہائی کثیر مقدار کے اندر. اور زمین سے کیا ہوئے؟ چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے، زمین چشموں کی صورت میں پھٹ گئی. اور پھر کیا ہوا کہ جو چیز مقدر کر دی گئی تھی، یعنی طوفان، کہ جس سے سب کو غرق کر دیا گیا، تو وہ جو ہے معاملہ وہ پورا ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے سوار کیا اس کو، اور حملنا، ہم نے سوار کیا، اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، علی ذات الواحٍ، علی ذات الواحٍ، الواح لوح کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ تختے، یعنی تختوں والی پر، ذات والی. جیسے ہوتا ہے ذو، والا، اور ذات کہتے ہیں والی. جیسے ذو مالن، مال والا، اور ذات مالن کہیں گے مال والی. تو ذات الواحٍ، الواح والی، یعنی تختوں والی، مراد کشتی ہے. وہ دسر، اور میخوں والی، یعنی ہم نے سوار کر دیا ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، تختوں والی اور میخوں والی پر، مراد کشتی ہے. تو دسر دسار کی جمع ہے. اور دسار کسے کہتے ہیں؟
کہ کیلیں اور میخیں، کیلیں یا میخیں جن سے جو ہے کشتی کو جوڑا گیا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ تجری باعیننا، تجری چل رہی تھی، جرا یجری سے فعل مضارع ہے، جرا یجری ہدا یہدی کے سٹائل پہ، تجری وہ چل رہی تھی، یعنی کشتی، باعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو اعین عین کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری حفاظت کے اندر تھی، جزاء بدلہ دینے کے لیے، جزاء لمن کان کفر، یعنی اس شخص کے بدلے کی خاطر، اس شخص کے بدلے کی خاطر کہ لمن کان کفر، کہ جس کا انکار کیا گیا تھا، جس کا انکار کیا گیا تھا اس کے بدلے کی خاطر جو ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا، یا کفر سے مراد کیا، ناشکری کی گئی، حالانکہ نوح علیہ السلام تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھے، ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کا کیا کیا، انکار کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ترکنا ہم نے، ترک کیا یعنی چھوڑ دیا، ہاں اس کو یعنی اس کشتی کو، آیتاً ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس واقعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیف کیسے، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈرانا، نذر اصل میں تھا نذوری میرا ڈرانا، تو یا کو حذف کیا گیا اور اس کے بدلے جو ہے را کے نیچے زیر دے دی گئی، وَنُذِرِ اور میرا ڈرانا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان کر دی، یسرنا ہم نے آسان کر دی، یسر یسر تیسیر، چیپٹر کون سا ہے، سٹائل اصل علم یعلم سے ہے، فعل ماضی ہے، یسرنا ہم نے آسان کر دی القرآن، قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے الفاظ آسان ہیں جن سے نصیحت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، سمجھنا آسان ہے، حفظ کرنا آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اب قومی عاد کا تذکرہ فرمایا، کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، فَكَيْفَ پس کیسے تھا، کانا فَكَيْفَ پس کیسے، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، وَنُذُرِ اور میرا ڈرانا، وَنُذُرْ اور میرا ڈرانا، یعنی میرا عذاب اور میرا ڈرانا پھر کیسا ہوا۔ قومی عاد پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا، فرمایا ان بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا، علیہم ان پر، ریحن ہوا کو، سرسرن یعنی یخ ٹھنڈی ہوا، تند و تیز جو ہے آندھی، ہم نے اس کو بھیجا، فی یوم نحسن، فی یومن ایک ایسے دن میں، نحسن جو منحوس تھا، مستمر دائمی، یعنی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا، جو کیا تھا، یعنی ایک منحوس دن تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے وہ عذاب کو بھیجا۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو دن تھا یہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، یہ ان کے لیے عذاب جو ہے، عذاب کے اعتبار سے یہ دن ان کے لیے کیا ثابت ہوا، منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دن ہوتے ہیں، یہ جو زمانہ ہے، یہ وقت بذات خود منحوس ہے، نہیں، بلکہ نحوست جو ہوتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تنزع الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزع الناس، وہ جو ہوا تھی، عفواً وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، تنزع الناس اکھاڑ پھینکتی تھی، الناس لوگوں کو، کأنہم گویا کہ وہ ایسے ہو گئے تھے، اعجاز نخل، اعجاز نخل، اعجاز عجز ان کی جمع، مراد تنے، اعجاز نخل کھجور کے تنے تھے، منقعر جو جڑ سے اکھیڑی ہوئی، یعنی لوگوں کو وہ ہوا جو تھی وہ کیا کرتی تھی، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں، کأنہم اعجاز نخل منقعر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایسی ہوا ان پر بھیجی کہ جو 7 رات اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور ان کو ایسے کر دیا،
ایسے وہ لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ جیسے وہ اکھڑی کھجوروں کے کیا ہوں، وہ تنے ہوں، ایسے وہ زمین پر جو ہے وہ پڑے ہوتے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ، پس کیسے تھا، کان عذابی، میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا، پس میرا جو ڈرانا، میرا عذاب اور میرا جو ڈرانا وہ کیسے تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، پس کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنی دنیا اور آخرت کو درست کر لے۔ کذبت ثمود بالنذر، اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ کذبت، بلا شبہ یقیناً، کذبت تکذیب کی، جٹلایا، ثمود نے، بالنذر جو ہے ڈرانے والوں کو، بالنذر سے مراد کیا ہے، ڈرانے والے۔ قوم سمود جو سمودی تھے، انہوں نے بھی جو ڈرانے والے تھے ان کی تکذیب کی، انہوں نے ان کی کیا کی، تکذیب کی۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرا منا، کیا بشرا، ایک بشر، منا ہم سے، واحدتن جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، نتبعو، ہم اس کی اتباع کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم میں سے ہے ایک بندہ، ہم ہی میں سے ہے اور وہ ہے بھی اکیلا، ہم اس کے پیچھے چل پڑیں، ہم اس کی اتباع کرنا شروع ہو جائیں۔ انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم نے ایسا کیا، انا بے شک ہم ہوں گے، اذن اس وقت، لفی ضلال یقیناً ضلال میں ہوں گے، بڑی گمراہی میں ہوں گے، وسعر اور ہم تو بڑی دیوانگی میں ہوں گے، کہ اگر ہم جو ہے اپنے میں سے ہی ایک تنہا جو بندہ ہے ہم میں سے، اگر ہم اس کی پیروی اگر کرنے شروع ہو جائیں تو ہم تو پھر جو ہے بڑی گمراہی کے اندر ہوں گے اور بڑی دیوانگی کے اندر ہوں گے، اور یہ بڑا دیوانہ پن ہوگا ہمارا کہ ہم جو ہے ایک بندے کی جو بالکل تنہا ہے، ہم اس کی پیروی کے اندر لگ جائیں، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ اور بشرن منا واحدن، اس سے کون مراد ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، کہ جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائی، سال لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔